اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ ولی سلیمان الریح غدوها شہر و رواحها شہر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اب ہوا کو اللہ نے ان کے اوپر مسخر کیسے کیا، یعنی کہ ان کے تابع کر دیا۔ کیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے ان کے، ٹھیک ہے، ان کے تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی ہی رفتار سے لے جاتی کہ 1 مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح سے دوپہر سے رات تک 1 مہینے جتنی مسافت طے ہو جاتی۔ اس طرح ایک دن میں وہ 2 مہینوں کے سفر کی جتنی مسافت طے کر لیتے، یعنی کہ جو ہمارے جہاز چلتے ہیں نا، اس طرح کی مسافت ان کی اتنی سپیڈ میں ان کے ہوا ان کو لے کر جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم کر دیا تھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا، تاکہ تانبے کی دھات سے وہ جو چاہیں وہ بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ سلیمان چاہتے تھے وہ جنات تیار کر دیتے مثلاً کے لیے۔ تم چیک کے ساتھ جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن، یعنی کہ بڑے بڑے سے ان کے دیگیں اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں، بہت بڑے بڑے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ تیار کر لیتی۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک ظاہر اتنی بڑی بڑی فوجیں ہوتی تھی تو اتنی بڑی بڑی دیگیں بھی ان کے لیے جنات تیار کر لیتے۔ عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں، بہت کم ہی ہوتے ہیں جن کو میں اتنی نعمتیں عطا کروں اور پھر وہ شکر گزار بھی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کا ان کا حکم بھیجا تو جنات کو پتہ نہ لگا، نہ کہ جنات کو کسی اور تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑوں کے جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان گر پڑے اور اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کی عذاب میں مبتلا نہ رہتے، یعنی کہ اس طرح سے اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ کبھی بھی اس طرح سے انہیں اپنی موت کی خبر ضرور ہوتی، تو وہ کھڑے کھڑے ہی وہیں پر فوت ہو گئے۔ جب ان کا جو عصا تھا وہ ٹوٹ کر گر گیا تو پھر ان کو اندازہ ہوا کہ اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی، ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے۔ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور ان کا شکر ادا کرو، اور اس کا شکر ادا کرو، یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عمدہ شہر بلدۃ طیبۃ، اللہ نے تمہیں عمدہ شہر عطا کیا ہے۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کی سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جو بدمزہ میووں والے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے، یعنی کہ صرف جھاڑیاں باقی رہ گئی۔ اتنے میوے والے بھرے ہوئے درختوں کو اللہ تعالیٰ نے بدمزہ کر دیا اور ان کے میوے بدمزہ کر دیے اور ان کو جھاڑیوں میں بدل دیا اللہ تعالیٰ۔ ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا، ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں ہی کو دیا کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور آباد کر دی تھیں جو برسر راہ ظاہر تھیں، اور ان میں جلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھیں۔ ان میں راتوں اور دنوں کو یہ امن و امان سے چلتے پھرتے رہو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ فقالوا، لیکن انہوں نے پھر کہا اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفر دور دراز کر دے کہ ہم دور دراز سفر کریں، چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ فسانوں کی صورت میں کر دیا، ان کے ہم نے ان کو کہانیوں جیسا کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے۔ بلا شبہ ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے اس ماجرے میں بہت سی عبرتیں موجود ہیں، ان کے اندر بہت سی عبرتیں عبرتیں موجود ہیں۔
اللہ ताला फिर इरशाद फरमाते हैं, और शैतान ने उनके बारे में अपना गुमान सच्चा कर दिखाया कि ये लोग सब के सब उसके ताबेदार बन गए सिवाय मोमिनों की एक जमात। सिर्फ मोमिनों की एक जमात ही थी जो अल्लाह ताला के ताबेदार रही, बाकी सारे के सारे शैतान के रास्ते पर निकल पड़े। तो सबा वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि सबा के लोग मुख्तलिफ जगहों पर आबाद होकर जाकर रह गए। कोई यस्रब आ गया और कोई मदीना चला गया, कोई यस्रब आ गया, कोई मक्का चला गया और कोई शाम के इलाके में चला गया, कोई कहाँ और कोई कहाँ। अल्लाह ताला ने सबको तितर बितर कर दिया। हालांकि अल्लाह ताला ने उनको बड़ी नेमतों में रखा हुआ था, हर तरह के फल उनको अता किए, अल्लाह ताला ने हर तरह की आसाइशें उनको अता की। लेकिन उन्होंने जब अल्लाह ताला से कहा, उन्होंने खुद अपने लिए मांगा कि हमें दूर दूर दराज इलाकों में सफर करना है, हमें दूर दूर जाना है, हम इतने आराम से कैसे खा लें। तो फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि शैतान का उन पर कोई जोर और दबाव न था, मगर इसलिए कि हम उन लोगों को जो आखिरत पर ईमान रखते हैं जाहिर कर दें उन लोगों में से जो इसमें शक में हैं। और आपका रब हर चीज पर निगहबान है, और आपका रब हर चीज पर निगहबान है, वो हर चीज को जानता है। फिर अगले रुकू का आगाज होता है। सबा वालों का जिक्र हमने पढ़ लिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कुलिद ओ अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कुलिद ओ कुलिदुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह, कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन जिन का तुम्हें गुमान है सबको पुकार दो। ना इनमें से किसी को आसमानों और जमीन में से एक जर्रा का इख्तियार है, ना इनका इनमें कोई हिस्सा है, ना इनमें से कोई अल्लाह का मददगार है। शिफात सिफारिश भी उनके पास उसके पास कुछ नफा नहीं देती सिवाय उनके जिनके लिए इजाजत हो जाए। यहाँ तक कि जब उनके दिलों में से घबराहट दूर कर दी जाती है, जब उनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाती है तो पूछते हैं तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया। जवाब देते हैं कि हक फरमाया, और वो बुलंद बाला और बहुत बड़ा है। पूछिए कि तुम्हें आसमानों आप पूछिए कि तुम्हें आसमानों कुल मई यर्जुकुकुम मिनस समावाति वल अर्द, पूछिए कि तुम्हें आसमानों और जमीन से रोजी कौन पहुंचाता है। ये खुद ही जवाब देंगे। खुद खुद तो जवाब दीजिए कि अल्लाह ताला, सुनो हम या तो यकीनन हिदायत पर हैं या खुली गुमराही में है। कह दीजिए कि हमारे किए हुए गुनाहों के बारे में तुमसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, न तुम्हारे अमाल के बारे में कोई बाज़पुरस की जाएगी। इन्हें खबर दे दीजिए कि हम सबको हमारा रब जमा करके फिर हम में से सच्चे फैसले कर देगा। वो फैसले पूरा करने वाला, चुकाने वाला, और हुवल फत्ताहुल अलीम, वो फैसले चुकाने वाला और दाना और इल्म वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, कुल अरूनियल लज़ीना अलहक़्तुम बिही शुरकाअ कल्ला। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अच्छा मुझे भी तो उन्हें दिखा दो जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहरा कर उसके साथ मिला रहे हो। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, बल्कि वही अल्लाह है जो गालिब और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने आपको तमाम लोगों के लिए खुशखबरियां सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। हाँ, मगर ये सही है कि लोगों की अक्सरियत इससे लाइल्म है, वो नहीं जानते इस चीज को। पूछते हैं कि वो वादा है कब, सच्चा हो तो बता दो कि कब वो अजाब का वादा पूरा होगा। आपसे बार बार उस अजाब के वादे के बारे में पूछते हैं। ए नबी, आप उनको जवाब दीजिए कि वादे का दिन ठीक मुअय्यन है, मुकर्रर कर दिया है अल्लाह ताला ने। अब जब वादे का दिन मुकर्रर कर दिया है तो अल्लाह ताला फिर अपनी बात पर अपनी बात पर पूरी करेगा, जिससे एक साथ एक लम्हा एक घड़ी ना पीछे हट हट सकते हो और ना आगे बढ़ सकते हो। उस वक्त से ना आगे कोई निकल सकता है ना कोई पीछे हट सकता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है अगले रकू के आगाज में कि वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और काफिरों ने कहा कि हम हरगिज ना इस कुरान को मानेंगे ना इससे पहले की किताबों को। ऐ देखने वाले, काश कि तू इन जालिमों को उस वक्त देखता जबकि अपने रब के सामने खड़े हुए एक दूसरे को इल्जाम दे रहे होंगे। यानी कि एक कह रहा होगा कि इसकी वजह से मैं जहन्नुम में दाखिल हुआ, और दूसरा कहेगा मैं इसकी वजह से जहन्नुम में दाखिल हुआ। कमजोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे, अगर तुम ना होते तो हम जरूर मोमिन होते। कि बड़े लोग इन कमजोरों को जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास हदायत आ जाने के बाद हमने तुम्हें इससे रोका था। हमने तो तुम्हें नहीं कहा था कि तुम रुक जाओ, ना हदायत पर आओ, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम थे। इसके जवाब में ये कमजोर लोग इन मुतकब्बिरों से कहेंगे, नहीं नहीं,
बल्कि दिन रात मकर फरेब से हमें अल्लाह के साथ कुफ्र करने और उसके शरीक मुकर्रर करने का तुम्हारा हुक्म देना हमारी बेईमानी का सबब बना। तुम्हारे कुफ्र की वजह से तुम्हें देख देख कर, एक तो माल दौलत भी बहुत था, और तुम्हें देख देख कर हमारा भी दिल किया कि हम भी इन्हीं 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 रस्तों पर चल पड़े। और अजाब को देखते ही सबके सब दिल में पशेमान हो रहे होंगे, और काफिरों की गर्दनों में हम तोक डाल देंगे। उन्हें सिर्फ उनके किए कराए अमाल का बदला दिया जाएगा। और हमने तो जिस बस्ती में जो भी आगाह करने वाला भेजा, वहां के खुशहाल लोगों ने यही कहा कि जिस चीज के साथ तुम भेजे गए हो, हम उसके साथ कुफ्र करने वाले हैं। नबियों को हमेशा उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानने वाले। और क्या कहा कि हम माल और औलाद में बहुत बड़े हुए हैं, हमारे पास माल भी बहुत है और औलाद भी बहुत है, ये नहीं हो सकता कि हम अजाब दिए जाएं। कैसे हमें अजाब दिया जाएगा? ए नबी कह दीजिए कि मेरा रब जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा कर देता है और तंग भी कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और तुम्हारे माल और औलाद ऐसे नहीं कि तुम्हें हमारे पास मर्तबों से करीब कर दें। हाँ, जो ईमान लाएं और नेक अमल करें, उनके मर्तबे अल्लाह बुलंद कर देता है, और वो लोग बेखौफ होंगे और बाला खानों में रहेंगे। बाला खाने यानी कि ऊंचे ऊंचे महलों में अल्लाह ताला उनको रखेगा। और जो लोग हमारी आयतों के मुकाबले में तगदो में लगे रहते हैं कि किसी तरह से इनमें कोई ना कोई ऐसी चीज निकाल लें तो वो उज़र बन जाए, तो अल्लाह ताला उनके लिए इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला यही है जो जिनको अल्लाह ताला अजाब में पकड़ कर रोज़ क़यामत उनको हाजिर करेगा। उलाइका फिल अज़ाबि मुहज़रून, हाजिर करेगा। ए नबी कह दीजिए, कुल इन्ना रब्बी यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिरु लहू। कह दीजिए कि मेरा रब अपने बंदों में जिसके लिए चाहे रोज़ी को कुशादा करता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह उसका पूरा पूरा बदला देगा, और वो सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। और उन सबको अल्लाह उस दिन जमा करके फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाएगा कि क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे? वो कहेंगे कि तेरी जात पाक है, ए अल्लाह तेरी जात पाक है, और हमारा वली तू ही है, ना कि ये लोग हैं। बल्कि ये लोग जिन्हों की इबादत करते थे, इनमें इनके अक्सर का इन्हीं पर ईमान था। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फल-यौम ला यमलिकु बअज़ुकुम, बस आज तुम में से कोई भी किसी के लिए किसी भी किस्म के नफा और नुकसान का मालिक ना होगा। जितने भी शरीक हैं, कोई भी मालिक नहीं होगा। और हम जालिमों से ये कह देंगे कि इस अजाब का मजा चखो जिसे तुम हमेशा जुटलाते रहे हो, कि ये झूठ है। और जब आप पर हमारी हाँ, और जब उनके सामने हमारी साफ साफ आयतें पढ़ी जाती हैं, तो कहते हैं कि ये ऐसा शख्स है जो तुम्हें तुम्हारे बाप दादा के माबूदों से रोक देना चाहता है। वो चाहता है कि तुम अपने बाप दादाओं के कामों से रुक जाओ, इसके सिवा कोई बात नहीं। और कहते हैं कि ये तो खड़ा हुआ झूठ है और हक उनके पास आ चुका। फिर भी काफिर यही कहते रहे कि ये तो खुला जादू है, इफ्तरा है, और ये सिहर है। इन हादा इल्ला सिहरुम मुबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजीद इरशाद फरमाते हैं कि और उन मक्का वालों को ना तो हमने किताबें दे रखी हैं जिन्हें ये पढ़ते हों, और ना उनके पास इस आपसे पहले कोई आगाह करने वाला आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मक्का में कोई भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी ना आया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनके पास तो कोई किताब थी ही नहीं हिदायत के लिए, और इनसे पहले के लोगों ने भी हमारी बातों का वो झुठलाया था। और इन्हें हमने जो दे रखा था, ये तो उसकी 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे। बस उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया। फिर देख कि मेरा अजाब कैसा सख्त था। कह दीजिए, कुल कह दीजिए, कुल इन्नमा अइज़ुकुम बिवाहिदा, कह दीजिए कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात की नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह के वास्ते जिद छोड़कर दो दो मिलकर या तन्हा तन्हा खड़े होकर सोचो तो सही, तुम्हारे इस रफीक को कोई जुनून तो नहीं? वो तो तुम्हें एक बड़े सख्त अजाब के आने से पहले डराने वाला है। पहले सोचो तो सही, वो तुम्हें क्या कह रहा है सिवाय अजाब से डराने के और कुछ नहीं कह रहा। कह दीजिए कि जो बदला मैं तुमसे मांगू वो तुम्हारे लिए है, मेरा बदला तो अल्लाह ही के जिम्मे है। वो हर चीज से बाखबर और मुतला है। मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता इस चीज पर।
اور پھر فرماتے ہیں کہ قل کہہ دیجئے کہ قل کہہ دیجئے کہ میرا رب حق اور سچی وحی نازل فرماتا ہے، وہ ہر غیب کو جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے۔ پھر اے نبی کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہی ہے، اور اگر میں راہ راست پر ہوں تو بسبب اس وہی کے جو پروردگار مجھے میرا کرتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور اگر آپ وہ وقت دیکھ لیں، ملاحظہ کریں، جبکہ وہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی ان کے پاس، اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، جب گھیر لیے جائیں گے تو اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، لیکن اس قدر دور جگہ سے اب وہ واپس کیسے ہاتھ آ سکتی ہیں، کہ اب وہ اتنی دور چلے گئے ہیں، اب وہ واپس کیسے آ سکتے ہیں؟ من مکان بعید، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہتے، کہ قرآن کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ من مکان بعید، دور دراز سے پھینکنا چاہتے تھے۔ ان کی چاہتوں نے وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب، ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے رہتے تھے۔ سورہ فاتر کا آغاز ہوتا ہے جو مکی سورہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر قاصد بنانے والا ہے۔ مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بنائے ہیں ان کے پر ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے کئی پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام کے کئی پر، تو ان کے ہر فرشتے کے پر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اگر وہ بند کر دے، اگر کھول دے تو اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ بند کر دے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں۔ لوگوں، تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کہاں الٹے جاتے ہو، تم کہاں پھر رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، آپ سے پہلے بھی تمام رسولوں کو یہ جھٹلاتے ہی رہے ہیں۔ تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن جانو، وہ تو اپنے گروہ کو صرف اسی لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں، کہ وہ سارے کے سارے جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے ان کے۔ کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں، پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے؟ یقین مانو کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ بس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے۔
یہ جو کچھ کر رہی ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، بخوبی جانتا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر سحابا فسقناہ الی بلد میت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے، اسی طرح سے انسان کو دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے، تمام تر ستھرے کلام اسی کی طرف چڑھتے ہیں، پاکیزہ کلام طیب کلام ہے وہ سارے کے سارے اسی کی طرف چڑھتے ہیں، اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ جو لوگ برائیوں کے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا، ان کا یہ سارا کا سارا مکر برباد ہو جائے گا۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے مرد اور عورت بنا دیا ہے۔ عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا تولد ہونا، پیدا ہونا، سب اس کے علم سے ہے۔ اور جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کسی کی عمر گھٹے، وہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر گھٹ بھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ عمر کو بڑھا بھی دیتا ہے، ہماری نیکیوں کے اوپر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو بڑھا بھی دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کو بھی بڑھاتا ہے اور ہماری عمر کو بھی بڑھاتا ہے۔ جس کسی کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ بات بالکل آسان ہے۔ وما يستوي البحران، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس ہو جاتا، پینے میں خوشگوار، اور یہ دوسرا کھارا ہے کڑوا ہے، تو تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اور یعنی کہ دونوں پانیوں میں سے تازہ گوشت نکلتا ہے، کس کا؟ مچھلی کا، اور اس کے علاوہ بھی جو آبی چیزیں ہیں ہم کھاتے ہیں، اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، جو پرز نکالتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرتے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو، کس کا؟ اللہ تعالیٰ، اور تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب و مہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو۔ وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے کہ ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کا جو گٹھلی کا چھلکا ہے اوپر ہلکا سا باریک سی جھلی ہوتی ہے، وہ لوگ اس کے بھی مالک نہیں ہیں جن کو تم پکار رہے ہو۔ اگر تمہیں انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کر سکتے، تمہاری فریاد کو پورا نہیں کر سکتے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر دیا جائے گا۔ آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ یا جیسا خبردار خبری نہ دے گا، کہ ایسا کوئی بھی خبردار نہیں کرے گا، کوئی خبری نہیں دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ تم سب کو ختم کر کے نئی مخلوق لے آئے۔ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا کبھی بھی بوجھ نہیں اٹھاتا، ہر کسی نے اپنے کیے ہوئے کا خود بوجھ اٹھانا ہے۔ اگر کوئی گرا بار دوسرے کا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا، اگر کوئی جس کا بوجھ زیادہ ہوگا تو کوئی دوسرا اس کو بلائے گا اپنے بوجھ کو اٹھانے کے لیے، تو وہ اس سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، وہ کتنی ہی محبت اس سے کیوں نہ کرتا ہو۔ تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا،
لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے ہم سب کو، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور اندھا اور آنکھوں والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اندھیرا اور نور، روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ ہی چھاؤں اور دھوپ برابر ہو سکتی ہیں۔ اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ قبروں والے نہیں سن سکتے، قبروں والے کیسے ہماری بات کو سن سکتے ہیں؟ یہ یاد رکھیے، اسی طرح سے ہم جو کہتے ہیں ہم قبروں پہ جا رہی ہیں تو وہ سن رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ان انت الا نذیر، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں ان لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو، ہم نے ہر امت میں ڈر سنانے والا بھیجا۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا اپنے نبیوں کو، ان کے پاس بھی پیغمبر معجزے اور نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی جھٹلاتے نہیں۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہوا، کیسا میں نے ان کو اپنے عذاب میں گھیر لیا۔ علم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے اس بات کو نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے، ہر مختلف رنگ کا پھل، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ بھی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردست عذاب بھی دینے والا ہے اور معاف کرنے والا بھی۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اور وہی لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرما دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ان کو خسارہ نہ دے گی، تاکہ ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا بہت قدردان ہے۔ اور یہ کتاب ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے جو کہ آپ سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ثم اورثنا الکتاب الذین، کہ ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا۔ پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جو ان کو نہیں سنتے نہیں پڑھتے، اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں، یعنی کہ جن کے درمیانی طرح کی اعمال ہیں، اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے ہوئے ہیں، ترقی کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے، وہ الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے مختلف طرح کی ہدایت دی، مختلف لوگوں کو مختلف ہدایت عطا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنت کے بارے میں، وہ باغات میں جو ہمیشہ رہنے کے، جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سونے کی کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور پوشاک ان کی وہاں پر ریشم کی ہوگی، اور وہ ریشم بہت ہی نفیس اور بہت ہی باریک ہوگا، اور وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے، اس نے ہماری ساری کی سارے اعمال کی قدر کی۔ الذی احلنا، اور جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں اتارا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی تنگی پہنچے گی، نہ ہمیں کوئی مشکل پہنچے گی۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ تیار کی،
نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی، نہ وہ دور ہوگی ان سے وہ آگ، اور نہ ہی وہ مریں گے، نہ ان کو موت آئے گی، اور نہ دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا بھی نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ کذالک نجزی کل کفور، ہر ایک کو ایسے ہی ناشکرے کو، کافر کو ہم سزا دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے، اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال لے، ہم اب اچھے کام کریں گے، برخلاف ان کاموں کی جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، جو دنیا میں ہم کیا کرتے تھے ویسے کام نہیں کریں گے۔ اللہ کہے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کا تمہیں سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا دیا تھا جو تمہیں ڈراتا بھی رہا، پھر بھی تم نہیں سمجھے، اب تمہیں کیوں عمر دی جائے گی؟ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو بھی۔ وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضی سے بھرنے کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ ان سے مزید ان سے ناراض ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، خسارے میں ڈال دیا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے قرارداد جن کو تم نے اپنے قرار اپنے بنا دیا تھا، شریک بنایا، ان شریکوں کا حال تو بتاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا جز بنایا ہے، یا ان کا آسمانوں میں کچھ ساجا ہے اللہ کے ساتھ، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہوں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے رہتے ہیں، ایک ایسے دھوکے کا وعدہ کرتے ہیں بعضاً الا غرورا، جو کبھی پورا ہونے والا نہیں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کون ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ یہ حلیم اور غفور ہے، اللہ نے اس آسمان اور زمین کو تھاما ہوا ہے، اللہ کے حکم سے یہ رکے ہوئے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والی ہوں گی، ہمارے پاس تو کوئی ایسا آیا ہی نہیں جو ہمیں ڈراتا۔ پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا، انہوں نے اس کے علاوہ نفرت کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کیا۔ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں میں ہی پر پڑتا ہے جو تدبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بھی اگر کسی کے لیے گھڑا گھوٹتے ہیں ہم بھی، تو ہمیں اپنی تدبیر کا خود ہی بھگتنا پڑتا ہے خمیازہ، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہم پر جادو کروا دیا۔ کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا، جو اللہ تعالیٰ ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دستور کو کوئی یاد رکھیے کہ اللہ کے دستور کو کوئی بدلتا نہیں، اور نہ بدلتا ہوا پائیں گے آپ، اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا بھی نہیں پائیں گے کہ وہ ایک جگہ سے تبدیل ہو کر دوسری جگہ ہو جائے۔ لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے کو، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں بڑی طاقتور تھے، عاد و سمود والے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ان کو ہرا دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب ان کو پکڑ لیتا، ان کو فرمانے لگتا، تو ان کو پکڑ لیتا تو روئے زمین پر ایک جاندار بھی اللہ تعالیٰ باقی نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک مدت، ایک وقت، اجل مسمى، ایک مدت دے دی ہے، ایک وقت دے دیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سو جب ان کی وہ مدت آ جائے گی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا، اور پھر ان سے وہ کوئی وقت کو ٹال نہیں سکتا، اس تکلیف کو کوئی ان سے دور نہیں کر سکتا۔ سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے، مکی سورہ ہے۔ والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم،
قسم ہے، یہاں پر واؤ قسم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، قسم ہے قرآن باحکمت کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، نبی آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی وجہ سے یہ لوگ غافل تھے۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ ایمان نہیں لائے، ان سب کو معلوم بھی ہو چکا ہے پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں، اتنے بڑے توق ہیں کہ تھوڑیوں تک ان کے آ گئی ہیں ان کی گردنوں میں، جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، جس سے ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، سو اس وجہ سے یہ دیکھ نہیں پاتے۔ اور آپ ان کو ڈرائیں اے نبی یا ان کو نہ ڈرائیں، ان کافروں کے لیے برابر ہے کہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں دے دیجئے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کی وہ ایک واضح کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کی مثال اس وقت کو بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے، بنی اسرائیل میں کئی رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی کہ یہ تیسرا آیا ہے ان 2 کی تصدیق کرنے والا، سو ان تینوں نے کہا ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرف معمولی آدمی ہو ہماری طرح ہی، اور رحمان کی کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، ہم تو تمہیں سمجھتے ہیں کہ تم منحوس ہو، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارے کام تمام کر دیں گے، اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست